امت کے. آج ہمارا جو دور ہے جس میں لوگ بولتے ہیں نا کہ حق کو جاننا بہت مشکل ہے، نہیں، آج حق کا جاننا زیادہ آسان ہے. وہ کیسے؟ بھائی قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، صحابہ کرام قرآن و حدیث کی دلیلوں اور امت کے اجماع کے ساتھ صحابہ کرام کا ایمان، ہدایت، طریقہ، منہج معتبر ہے، ہدایت کا معیار ہے. ما انا علیہ و اصحابی، اور قرآن کی اور حدیث کی اور بھی بہت ساری دلیلیں اس کو پیش کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں انشاءاللہ. تو قرآن، حدیث، پھر صحابہ کا تعامل، پھر صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے پوری تاریخ کے جو علماء ربانیین گزرے ہیں، وہ تابعین ہوں، ائمہ ہدی ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سارے محدثین، سارے علماء متقدمین، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ آج دنیا کے سامنے ہے. تو ایک عام سا اصول اہل علم نے بیان کیا کہ یہ ائمہ کرام جو معتبر علماء ہیں، یہ جن چیزوں پر، عقیدے اور عبادات کی جن چیزوں پر متفق ہیں، اگر ان سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو فوراً آپ کہہ دیجئے کہ وہ باطل ہے. یہ ناممکن ہے کہ ان لوگوں نے غلط چیز پر اتفاق کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبولیت کا مژدہ سنایا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد آپ کا زمانہ، صحابہ، پھر تابعین. جب یہ بہترین زمانے رسالت سے ہیں تو ان کا عقیدہ سب سے بہتر ہے، ان کی عبادت سب سے صحیح ہے، ان کا منہج سب سے زیادہ معتبر ہے. یہ بالکل اللہ اور رسول سے تائید شدہ بات ہوئی نا یہ. اب اس زمانے کا کوئی عقیدہ ہم متفق علیہ ہے اور اس کے خلاف آج کوئی انجینئر کچھ بات بولتا ہے، کوئی غامدی کوئی سر اٹھاتا ہے، کوئی تحریکی ان پر اعتراض کرتا ہے. اس زمانے کے صحابہ، تابعین اور ان پر جو ہے ان کے مشاجرات اور اختلافات کی تاریخی روایت کو یا حدیث کی ہی روایت کو اٹھا کر ان چیزوں کے خلاف ہمارے سامنے باتیں پیش کرتا ہے جو متفق علیہ ہے. میری بات بہت اچھی طرح سمجھیں. جن پر صحابہ، تابعین، جیسے مثال کے طور پہ آپ جتنی عقیدے کی کتابیں پڑھیں، آپ کو یہ بات ملے گا کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں. اس پر علماء اہل سنت قدیم و جدید کا اتفاق ہے. ایک صحابی کو بھی اگر کسی نے ان پر طعن و تشنیع کیا تو وہ ملحد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے. یہ الگ الگ الفاظ میں امام ابو زرع رازی، امام احمد، امام شافعی اور امام نسائی اور ایسے بہت سارے علماء صرف اقوال نقل کریں گے، کتاب بن جائے گی. اور یہ جو انہوں نے کہا، کیوں کہا؟ قرآن حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر کہا. اب آج ایک شخص پیدا ہوتا ہے، مرزا علی انجینئر، وہ کہتا ہے کہ تمام اللہ رب العالمین فتح مکہ سے پہلے قرآن میں جو کہا ان سے بھی، ان کے لیے بھی حسنہ ہے، اچھائی کیا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بعد والوں سے، وقل کیا ہے، اور دونوں کے لیے حسنہ ہے سورہ حدید میں کہا. تو یہ حضرت اس کی تشریح کر رہے ہیں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کے برخلاف، کہ اس میں سارے صحابہ شامل نہیں ہیں. اللہ صحابہ سے راضی ہوا تو اس میں سارے صحابہ شامل نہیں ہیں. امیر معاویہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے، تو کتابت وحی کا کاتبین وحی میں سے ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اور پھر وہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، کب قرآن لکھا؟ یہ جاہل آدمی آج یہ سوال اٹھا رہا ہے اور ہمارا نوجوان ایسے جاہلوں، ایسے گمراہ کرنے والوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، جن کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ روافظ کے اعلی کار ہیں. لکھ لیجئے کہیں. ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ایسے لوگوں سے ایک آدمی اہل حدیث اپنے آپ کو کہے اور متاثر ہو جائے، میں ایسے آدمی کو اہل حدیث مانتا ہی نہیں. وہ جاہل ہے، انتہائی نرا جاہل ہے. یہ اس بنیاد پر جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے امام جس پر متفق ہیں، ایک جاہل اس کے خلاف بولتا ہے، آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں. مطلب وہ سارے کے سارے ناحق ہیں، یہ صحیح ہے. حق تھا ہی نہیں لوگوں کے دور میں. یہ روافظ کے پاس آیا حق، اور روافظ کے ایجنٹ جو آپ کو بتائیں گے دین، اور آپ ان کے پیچھے چلو گے. کتنی بڑی گمراہی ہے. تو یہ اچھی طرح سمجھیں. آگے ابھی شبہات کا سلسلہ اب اگلے درس سے شروع ہوگا کہ قرآن نے کچھ شبہات کا اجمالی، کچھ تفصیلی جواب دیا ہے. یہ میں عبارت پوری کر دوں، تھوڑی سی چند لائن بچی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک جاہل آدمی تفصیلی جواب نہیں بھی دے گا تو کم سے کم یہ ضرور کہے گا کہ تو جو بول رہا ہے باطل ہے، غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں. اور حق انہی کے پاس ہے، ان علماء ربانیین کے پاس جنہوں نے کتاب و سنت کو صحیح طریقے پہ سمجھا ہے، جو میں نے ابھی اتنی تفصیل بیان کی. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے جو سمجھا ہے یہی حق ہے. وَنَشَرُ
نشروا علمہما اور فی الخلیقہ، اور جنہوں نے مخلوق میں اللہ قرآن اور حدیث کے علم کو پھیلایا ہے اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اور دار آخرت کے کو چاہتے ہوئے۔ اذن آخر میں کہتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے؟ فالمشرکون والمبتدعون مغلوبون محزومون امام الحق کے، مشرکین بدعتی یہ جتنے بھی اہل باطل ہیں یہ حق کے سامنے شکست و ریخت کا شکار ہونے والے ہیں، یہ محزوم ہوں گے، ہزیمت سے دوچار ہوں گے۔ الذی جاء فی الکتاب العزیز و امامہ، جو کہ وہ حق جو کتاب عزیز میں آیا ہے اور سنت کے سامنے بھی یہ مغلوب ہونے والے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم بنایا ہے، ہدایت کا راستہ بنایا ہے، جس کے جو ہر اس شخص کا ہر وہ شخص جو ہدایت کا طلبگار ہے وہ اسی سنت سے روشنی لے گا، راستہ پکڑے گا، اور جو صراط مستقیم کی طلب میں سچا ہے، حق پر چلنے کے لیے صحیح جذبہ رکھتا ہے، وہ یہی قرآن و حدیث کا دین سیکھے گا۔